بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد انتظار کرم دشمن عینی را اے خدا بھی تو خدا بینو خدا دا مدد. علماء کرام کے بعض و خطاب آپ لوگوں نے سماعت کیا. آپ تھوڑا کنٹرول کیجئے مائک لے کے. جو پروگرام کا جن لوگوں نے جس طور پر انعقاد کیا شرح کی جماعت رضا مصطفیٰ اور ان کے معاونین کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. یہ جلسہ علماء کرام سے آپ نے تقاریر سماعت کی، ان کے پیغامات آپ نے سنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے، تقریر کا کوئی وقت نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ جشن غوث اعظم غوث الورا کانفرنس اور تحفظ عقائد کانفرنس میں ہم لوگ حاضر ہیں. حضور غوث اعظم کے مناقب آپ لوگوں نے ابھی سماعت کیے ہوں گے. ان کی تعریف، حضور غوث پاک کی تعریف اور ان کی منقبت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. حضور غوث پاک سے کوئی ولی جو درجوں ان کا غلام ہو، درجوں ان سے نیچے ہو مراتب میں، ان کی شان یہ ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی ہو جائیں، روشنائی ہو جائیں اور سارے دنیا کے پیڑ ان کو کاٹ کر اگر قلم کر دیا جائے اور اس ولی کی منقبت، ان کی شان بیان کی جائے تو یہ سارے سمندروں کی جو روشنائی اور یہ سارے قلم دنیا کے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن اس ولی کی منقبت بیان نہیں ہو سکتی. یہ کوئی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، بلکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر یہ سارے سمندر یہ سیاہی روشنائی ہو جائیں اور جو اللہ کی یاد میں فنا ہو گئے اور اللہ کی یاد میں گم ہیں، کلمت اللہ ہو گئے، تو یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات فنا نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، کہ میں اور اولیاء ان کی شان کیا ہے کہ میں نے ان کو اپنی چادر عظمت میں ڈھانپ لیا ہے، تو ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور غوث پاک کی شان تو بہت بڑی شان ہے، ہم ان کو کہتے ہیں پیر دستگیر۔ دستگیری فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر مجھے آواز دے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کو مدد پہنچاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی دستگیری کس طور پر ہوتی ہے، یہ اسپریچولی روحانی طور پر ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اور اپنے اپنے جذبے اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے جیسا جیسا اس کا تقوی ہے ویسے ویسے وہ اس کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا کہ رضا کے سامنے کی تاب کس نے، واہ واہ کیا بات۔ رضا کے سامنے کی، کہ رضا کا سامنا کوئی کر لے یہ کسی کی تاب ہے، کسی کی جرت ہے، کسی کی ہمت ہے نہیں، رضا کے سامنے کی تاب کس نے کہ فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید تو گھبرا مت، اگر تو کمال والا نہیں ہے میں تو ہر دور کا ہر دہر کا کمال والا ہوں۔ اسی کو اعلیٰ وہ فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک، تو نہ کی جیت تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں ہم کو حکم ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کریں مطلب ہم شریعت کی پابندی کریں، اپنی طبیعت کو شریعت کے موافق کریں۔ طبیعت کچھ بھی چاہے، بہت سارے لوگ آدمی سے شامت اعمال کے طور پر گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کر لے۔ اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا ہے، پہلے تو ٹی وی ناجائز تھا، اب جائز ہوا، تب جائز ہوا تو اپنی طبیعت کے مطابق اب اس کو چاہتے ہیں کہ اب اس کو جائز کر لیا جائے، اب شریعت بھی ہماری طبیعت کے موافق ہو جائے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ بات بدعملی نہیں ہے بلکہ بدعقیدگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی لوگوں سے اور ایسی طبیعت سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔ اور پھر جب شریعت کے سارے احکام اس میں آ گئے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اب اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے پاک ہے کہ اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، شیطان تمہارے پاس الگ الگ روپوں میں آئے گا اور تمہیں بہکائے گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو اور جو اللہ کی یاد میں فنا ہو گئے اولیاء اللہ، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اس پر چلو گے تو پھر جو ان کا عالم ہے وہی
تمہارا بھی عالم ہو جائے گا. اور ان کا عالم کیا ہے, ان کی شان کیا ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ان کو غم ہے. تو ان کی شان یہ. اب تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے ڈرو, تو ڈرنا کیسا؟ ڈرنا ایسا کہ دشمن سے ڈرنا, ایسا ڈرنا نہیں. اگر توپ سے ڈرنا تو یہ ڈرنا نہیں کہ جب تک توپ سامنے آدمی کو ڈر رہے گا, توپ سامنے سے ہٹ جائے گی, آدمی کا ڈر ختم ہو جائے گا. لیکن خشیت الہی جس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے, تو اس جلوت میں بھی, لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف اس کو ہوتا ہے, اور خلوت میں بھی اللہ کا خوف اس کو ہوتا ہے. تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ توپ سے ڈرتا ہے, نہ کسی دشمن سے ڈرتا ہے, نہ تلوار سے ڈرتا ہے, بلکہ یہ سارے لوگ اس سے ڈرا کرتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شریعت پر قائم رہیں اور دین حق, دین اسلام, مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں, اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں. اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ہاں, تو سچا تقویٰ کیا ہے کہ تمہیں شیطان بہکا نہ سکے. تو اللہ کے نیک بندے ہیں, پائز قربل ہیں, تو سچا تقویٰ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ولیوں کے دامن سے وابستہ رکھے اور ان کا فیض عام سے عام تر فرمائے, اور حضور غوث پاک کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالی پورائے, اور جو بھی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, اور جماعت کو رضائے مصطفیٰ کے کاموں میں رکھے, اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین علماء کرام سے اپنا راستہ مضبوط رکھیں اور ان سے رابطہ رکھیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پر, مسلک اعلیٰ پر قائم رکھے. وآخر دعوانا